بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ عرب میں قحط پڑا اور پانی تک بالکل خشک ہو گیا۔ ایک بدو تھا، اول تو وہ یوں بھی معاش نہ رکھتا تھا، پھر اس پر قحط کی وجہ سے اور بھی تنگی میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر گھر میں کب تک بیٹھو گے، کہیں نکلو کچھ کماؤ۔ اس نے کہا، جب مجھ کو کوئی ہنر نہیں آتا تو کہاں جاؤں اور کہاں جاؤں گا۔ بیوی نے کہا، خلیفہ بغداد کے پاس جاؤ اور حاجت پیش کرو، غرض حاجت کے لیے کسی ہنر کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا، یہ ٹھیک ہے، مگر خود خلیفہ کے پاس جانے کے لیے کچھ تو تحفہ چاہیے، کیا لے جاؤں؟ کہنے لگی، گاؤں میں جو تالاب خشک ہو گیا ہے اور گڑھے میں جو کچھ پانی رہ گیا ہے، بس اسی کا پانی لے جاؤ، بھلا ایسا پانی خلیفہ کو کہاں نصیب۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ بغداد میں بھی پانی ہمارے گاؤں کی طرح نہ رہا ہوگا۔ سچ کہا، واقعہ خلیفہ کو ایسا سڑا ہوا پانی کیوں ملنے لگا؟ غرض وہ پانی اس نے گھڑے میں بھرا اور سر پر رکھ کر سیدھا بغداد خلیفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہاں پہنچا تو خلیفہ تک یہ گھڑا پہنچایا گیا۔ سر پر سڑے ہوئے پانی کا گھڑا، جسے بیوی نے خوب اچھی طرح بند بھی کر دیا تھا، خلیفہ کے سامنے رکھ دیا۔ خلیفہ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا، یہ جنت کا پانی ہے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ کھولو۔ جب گھڑے کو کھولا گیا تو سارا دربار سڑ گیا، مگر خلیفہ ایسا کریم النفس تھا کہ اس نے ناک تک نہ چڑھائی۔ خلیفہ کی تہذیب کے اثر سے سارا دربار خاموش رہا۔ خلیفہ نے خدمتگار کو حکم دیا کہ لے جاؤ، اسے ہمارے خزانے میں رکھو اور ان کا گڑھا خالی کر کے اشرفیوں سے بھر دو اور ان کی خوب خاطر مدارت کرو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب رخصت کا وقت آیا تو حکم ہوا کہ واپسی پر انہیں دجلہ کے راستے سے ان کے گھر روانہ کرو۔ اشرفیوں سے گڑھے کا بھرا جانا تو مذاق تھا، مگر اس نے جو دجلہ دیکھا، وہ اس کے پانی کی لہریں اور ٹھنڈی ہواؤں کا لطف نظر آیا، پھر تو اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، جس کے قبضے میں اتنا بڑا دریا ہے، اس کے دربار میں نے یہ ہدیہ پیش کیا